السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 562 562 سورہ سبا آیات 1 تا 9۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 22واں پارہ سورۃ السبا کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی اللہ کے لیے آخرت میں بھی تعریف ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ حکمت والے خبر رکھنے والے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتے ہیں جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے آسمان کی طرف، وہو الرحیم الغفور، اور وہ اللہ مہربان بخشنے والے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، لا تأتینا الساعہ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی، لتأتینکم، وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیبی، قسم اس اللہ کی جو جاننے والے ہیں پوشیدہ، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، نہیں پوشیدہ اس سے ایک ذرہ برابر بھی چیز آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور زمینوں میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال والوں کو۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم، اس چیز کو، انزل الیک من ربک، جو نازل ہوئی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے، هو الحق، کہ وہ حق ہے، وَيَهْدِي، اور وہ رہنمائی کرنے والی ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، غالب خوبیوں والے اللہ کی راہ کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں ایک آدمی کی بات نہ بتائیں، يُنَبِّئُكُمْ، جو خبر دیتا ہے تمہیں، اذا مزقتم کل ممزق، جب تمہارے اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم نئی تخلیق میں پیدا کیے جاؤ گے۔ افتری علی اللہ کذبا، کیا وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ پر، ام بہ جنہ، یا اسے جنون ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، فی العذاب، وہ عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، الی ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں سے، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، دنسا دیں انہیں زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ٹکڑے گرا دے ان پر آسمان سے،
इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, बेशक इसमें निशानियां हैं हर रुजू करने वाले बंदे के लिए। अल्लाह ताला की तौफीक रहमत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान करीम की 34वीं सूरह मुबारका शुरू करने जा रहे हैं। नुज़ूली एतबार से इसका 58 नंबर है। इससे कबल 57 सूरतें मक्का मुकरमा की जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम पे नाजिल हो चुकी थी। 54 आयात और 6 रुकुआत पर मुश्तमिल इस सूरह मुबारका के 896 कलिमात हैं। और इस सूरह मुबारका के कलिमात को अगर आप हुरूफ में बदलना चाहें तो 3639 हुरूफ अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में इस्तेमाल फरमाए हैं। और हमारा ईमान है कायनात की सबसे सादिकुल मसदूक हस्ती इमामुल अंबिया हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पाक का एक हरफ पढ़ता है अल्लाह 10 नेकियां नसीब फरमाते हैं। ये जो सूरत आज हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर सिर्फ इसकी तिलावत ही की जाए तो अल्लाह करीम 36,390 नेकियां नसीब फरमा देते हैं। वजह तस्मिया साबाइन, सूरह मुबारका की 15 नंबर आयत में एक कौम का जिक्र आएगा जिनको बड़ी नेमतों से नवाजा गया था और उन्हें शुक्र करने की तरगीब दी गई थी, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते थे। उस कौम का नाम कौम सबा था। उस मुनासबत से इस सूरह मुबारका का नाम भी सबा रख दिया गया। एक इस सूरह मुबारका की तखसीस और आप नोट फरमा लें, कुरान करीम की 114 सूरतों में से सिर्फ 5 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। सिर्फ 5 सूरतें हैं। पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरतुल फातिहा, दूसरी सूरत सूरह इनाम जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तीसरी सूरत सूरतुल कहफ जो जुमे वाले दिन हम सुन्नत समझ के पढ़ते हैं, उसका आगाज भी लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। चौथी सूरत ये सूरह सबा है और 5वीं सूरत इससे अगली आने वाली सूरत जिसको सूरह फातिर कहा जाता है। सिर्फ ये 5 सूरतें कुरान करीम में हैं जिनका आगाज लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ, हमद किस तारीफ को कहा जाता है? किसी की झूठी तारीफ के लिए लफ्ज हमद का इत्तलाक नहीं होता, बल्कि उसको इंग्लिश में बटरिंग कहते हैं कि एक बंदे के अंदर वो खूबी ना भी हो तो ऐसे ही उसके मुंह पे बैठ के कहा जाए जनाब आप में ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, ये भी। ये लफ्ज हमद यहाँ पे नहीं बोला जा सकता। अब आप सोचेंगे कि जब भी लफ्ज हमद बोला जाता है तो हमारे जहन में, बल्कि बच्चे के दिन में फौरन जो कॉन्सेप्ट आता है वो अल्लाह ताला की तारीफ का आता है। हमदे बारी ताला प्रोग्राम्स होते हैं जी, हमद कौन पढ़ेगा जी, ये बच्चा पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वो क्या पढ़ेगा जी, हमदे बारी ताला। जब लफ्ज हमद बोला जाता है तो सुनने वाला, समझने वाला फौरन समझ जाता है कि ये अल्लाह ताला की तारीफ की जाएगी। हालांकि तारीफ तो आम इंसानों की भी है, किसी के अंदर अगर अच्छी खूबियां हैं तारीफ होनी चाहिए, लेकिन लफ्ज हमद का असल मतलब ये है कि उसकी तारीफ की जाए जिसके अंदर वाक़अतन वो खूबियां मौजूद हों। और कायनात के अंदर एक ही हस्ती इलाहुल आलमीन की है कि अल्लाहुर रहमान के अंदर वो तमाम औसाफ़े हमीदा और खसाइसे जलीला मौजूद हैं जिनकी बिना पे लफ्ज हमद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के लिए जचता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ लाम ग्रामर के एतबार से तखसीस के लिए आ गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, लफ्ज हमद तो पहले ही किसी के लिए नहीं जचता था। कभी किसी ने यह नहीं कहा मैं अपने कारी साहब की हमद पढ़ने लगा हूं, मैं अपने अब्बू जान की हमद पढ़ने लगा। जो भी कहता है मैं अल्लाह ताला की हमद पढ़ने लगा हूं। तो हमद तो पहले ही खास था, फिर लफ्ज अलिफ लाम को शामिल करके दाखिल करके अल्लाह करीम ने हमें तारीफ से करने का अंदाज सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। दयानत सरस्वती एक हिंदू फिलासफर गुजरा है, उसने एक एतराज किया था। दयानत सरस्वती ने उसने कहा था ये मुसलमानों का रब कैसे जो अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह करीम हमारे इस्लाफ को, हमारे बुजुर्गों को
ہمارے شیوخ کو، ہمارے اساتذہ کو، وہ جو دنیا سے کوچ فرما چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے پھر دیانت سرسوتی کو اس زمانے میں یہ جواب دیا تھا، اللہ اپنی تعریف کرتے نہیں، الحمدللہ کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی تعریف کرنی سکھاتے ہیں، اور جو اس میں بھی فائدہ ہمارا ہے، جتنی تعریف اللہ کی کریں گے اتنی نیکیاں ہم سمیٹتے جائیں گے، جنت کے درجات ہمیں ملتے جائیں گے، وگرنہ اللہ کی تعریف اگر ہم نہ بھی کریں تو کیا کائنات کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا اللہ کی تعریف نہیں کرتا؟ اس لیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، لفظ اللہ اس میں ذات آ گیا، اس میں ذات کی معرفت مل گئی، تعارف ہو گیا، اس کے بعد پھر ذات کا تذکرہ آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ الذی، وہ ذات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں تعریف اللہ کی ہوگی۔ میں اس کی دو وضاحتیں کروں گا انشاءاللہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ الْآخِرَةِ، اسی کے لیے آخرت میں بھی آخر تعریف اللہ کی ہے۔ یہاں آخرت سے مراد ایک لفظ ہم بولتے ہیں بالآخر، ایٹ دی اینڈ، بھائی آخری بات یہی ہے۔ تو یہ آخرت کا مطلب یہاں پہ وہ ہے، دو اس کی تفسیریں مفسرین نے بھی کی ہیں۔ نمبر ایک، دنیا میں جو نیک اعمال کرتا ہے، دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں، کیا یہ ہمارا کمال ہے؟ نہیں، ہمارا تو کمال نہیں ہے۔ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، نماز ہم نے پڑھی، مہربانی تو پھر آخر اللہ کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سجدے کی توفیق دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق، جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخر تعریف اللہ کی ہے۔ میرا کمال نہیں ہے، یقین کیجیے آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے گھر میں جمع فرما لیتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں پس پردہ ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، جب قیامت ہوگی اور ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی اور انسان کے سامنے ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر انسان کہے گا الحمدللہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تیری ہی تعریف، واقعی اللہ تعریف صرف آپ کے لیے ہے۔ وہ ابھی پرسوں میرا خیال ہے کل یا پرسوں ہم نے سورہ زمر آخری سبق پڑھا تھا نماز فجر میں، تو وہاں کیا ارشاد تھا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ جب جنت والے جنت میں جائیں گے، فرشتے ان کو سلیوٹ ماریں گے، سلامی دیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وہ کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ مطلب ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، بالآخر تعریف اللہ کی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ حکمت والے، خبر رکھنے والے ہیں۔ حکمت کا مطلب پتہ کیا؟ حکیم ہم عام اصطلاح میں بولتے ہیں، جو علم، حکمت کا علم رکھتا ہے، جو نبض شناس، ہم کہتے ہیں جی حکیم صاحب کے پاس جانا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے جب لفظ حکیم بولا جاتا ہے، پھر اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز وہ ایک ایک مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی، ایک ایک چیز کے متعدد مقاصد ہیں، اسی لیے اللہ کی ذات حکمت والی ہے کہ میرے اللہ نے ایک ایک چیز سے کتنے کتنے کام لینے ہیں، یہ صرف میرے اللہ جانتے ہیں۔ یہ ساری کائنات کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے اور ساری کائنات کو جو دواں کیا گیا ہے اور جو نظام کائنات چل رہا ہے، برسوں بیت کے، دیکھیے ایک مشینری ہے، وہ چلتی ہے، اس کے پرزے گھس جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ یہ کائنات جب سے بنی ہے ہزاروں سال ہو گئے، اس کے پرزے ایکسپائر ہی نہیں ہو رہے۔ تو یہ ہے اللہ حکمت والے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور صرف حکمت والے نہیں، خبر رکھنے والے بھی ہیں۔ ٹوٹل مشینری جتنی ہے کائنات کی، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جو بار بار قرآن کریم میں بولا جاتا ہے نا کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم نہیں گن سکتے۔
تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے پرسوں ترسوں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، ایک جسم کے اندر اتنا سسٹم ہے، اتنا نظام چل رہا ہے۔ اکثر آپ کو بتاتا ہوں، ہماری میڈیکل کہتی ہے یہ جو جگر ہے ہمارا، صرف یہ 500 کام کرتا ہے جسم کے اندر۔ تو 7.5 ارب لوگ جو دنیا پہ بستے ہیں، ایک بندے کے اندر جو چلنے والا نظام ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم اس کو نہیں گن سکتے۔ تو بیک وقت 7.5 ارب لوگوں میں چلنے والی اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر لاکھوں کروڑوں پرندے اس کے علاوہ ہیں، دیگر انواع اس کے علاوہ ہیں، مچھلیوں کی 25,000 سے زیادہ اقسام اس کے علاوہ ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جاندار زیادہ اس سے الگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہر جاندار کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، کیونکہ اللہ حکمت والے بھی ہیں، خبر رکھنے والے بھی ہیں۔ آگے چلیے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین میں جو داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وہ کوئی زمین میں بیج داخل ہو، وہ زمین کے اندر میت کو داخل کیا جائے، زمین میں جو کچھ اترتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما یخرج منها، اب زمین سے جو نکلتا ہے، کوئی پودا نکلتا ہے، نباتات اگتی ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وما ينزل من السماء، آسمان سے جو اترتا ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، یہ جیسے ابھی فجر کے وقت فرشتے اترے، کل عصر والے واپس چلے گئے، یا عصر کے وقت فرشتے اتریں گے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما يعرج فيها، جو اوپر چڑھتا ہے، جو اوپر چڑھتا ہے، کیا چڑھتا ہے؟ ہمارے اعمال روزانہ۔ کل جو عصر والے فرشتے تھے وہ ابھی گئے ہیں، کل عصر سے لے کے ابھی تک جو کیا وہ لے گئے ہیں اوپر۔ ابھی جو فجر سے لے کے آج عصر تک کریں گے وہ عصر کے وقت یہ فرشتے اوپر لے جائیں گے۔ یعرج، اللہ کریم فرماتے ہیں وما یعرج فیہا، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ آسمان کی طرف چڑھنے کی ایک تعبیر یہ ہے جو ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ مصیبت ہے رفع فرما دیجئے، یا اللہ یہ معاملہ حل فرما دیجئے۔ یہ بھی اوپر چڑھتی ہیں دعائیں، اللہ کی طرف جاتی ہیں۔ بس دعا کیا کریں ہماری دعائیں اخلاص کے غلاف میں لپٹی ہوں اور مستجاب الدعوات ہم بنا دیے جائیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں، سورہ سبا کا ایک مرکزی عنوان نوٹ کر لیجئے، میں بار بار یاد کرواؤں گا انشاءاللہ 54 آیات میں۔ سورہ سبا کے اندر جو مرکزی فوکس کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام پہ کفار کے اعتراضات تھے، ان کا جواب اس صورت میں دیا جائے گا۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، بعث بعد الموت کے منکر تھے، ہم مر گئے بس کام ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں ہم اٹھیں گے۔ اللہ کریم اب ان کے اعتراضات کو یہاں پہ نوٹ فرما رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لا تأتین الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں آئے گی؟ وربی، واو یہاں پہ گرامر کے اعتبار سے قسم کے لیے آیا ہے، وربی، مجھے میرے اللہ کی قسم ہے، لتأتینکم، ضرور آئے گی قیامت۔ آگے پھر اس قسم کے بقیہ جملے کا ذکر کیا گیا، عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے جو غیب کے جاننے والے ہیں، لا یعزب عنہ، نہیں پوشیدہ رہتی اللہ سے۔ عزب یعزب عربی کے اندر کہا جاتا ہے کسی چیز کا غائب ہو جانا، کسی چیز کا منظر سے ہٹ جانا، اس کو عذب یعذب بولا جاتا ہے عربی گرامر کے اندر۔ تو لا یعذب عنہ، اس کا مطلب ہے میرے اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، کچھ بھی چھپا نہیں، کچھ بھی میرے اللہ سے غائب نہیں ہے۔ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ کیا ہے؟ آج تک ایک اصطلاح ہم نے ذرے کی پڑھی تھی کہ ایٹم اس کو کہا جاتا ہے، اور ذرہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کسی روشن دان سے یا کسی کھڑکی کے معمولی سے سوراخ سے جب باہر سے اندر اندھیرے والے کمرے میں روشنی آتی ہے تو آپ نے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے ذرے اس روشنی میں اڑ رہے ہوتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے۔ یہ آج تک تو یہی تھا کہ سب سے چھوٹی یہ چیز ہے، وہ ذرہ پکڑے نہیں جاتا، اس کو ہم ایٹم بولتے ہیں، میڈیکل والے یا انجینئرنگ والے یا سائنس کی زبان میں اس کو ایٹم بولا جاتا ہے۔ اور آج تک یہی تھا کہ یہ نیوٹران اور دیگر جتنے اجزات ہیں طبیعیاتی، ان کے مجموعے کا نام ہے ایک ذرہ۔ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے چھوٹا، ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوگی وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ذرہ تو سب سے چھوٹا ہے،
आज तक यही आपने भी स्कूलों में यही पढ़ा होगा, हमने भी यही पढ़ा था, एटम तकसीम नहीं होता। अभी जो थ्योरी पेश की जा रही है साइंस की दुनिया में वो ये है कि एटम भी तकसीम होता है, इसके भी आगे अज्जा है, मुख्तलिफ अज्जा है और उनको तकसीम किया जाता है 5 अज्जा मिलके। अब एक जर्रा पहले ही इतना छोटा है, आप अंदाजा कीजिए ये जो अभी थ्योरी पेश की है साइंस ने, तो उसको क्वांटम बोलते हैं, कि इसके भी आगे 5 टुकड़े किए जा सकते हैं। तो फिर अल्लाह करीम के इल्म का अंदाजा आप लगाइए कि कितना छोटे से छोटा हम अमल छुपा लेंगे, वो अल्लाह के इल्म से तो नहीं छुपा रह सकता। अल्लाह करीम फरमाते हैं ला याजुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, एक जर्रा, जर्रे का 5वां हिस्सा, उससे भी छोटा कोई तुम्हारी हरकत, तुम्हारा अमल होगा, वो अल्लाह से छुप नहीं सकता। वला असगरु मिन ज़ालिक, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो अभी की रिसर्च है, ये देखिए हमारे देखते देखते ये रिसर्च बदली है। कल तक हम जो हमारा तालब इल्मी जमाना था, हमने ये पढ़ा था कि एटम सबसे छोटी धात है। अभी आज कह रहे हैं कि एटम के भी आगे 5 जर्रात तकसीम हो सकते हैं। अभी न जाने आइंदा आने वाली रिसर्च में क्या होगा। तो रब करीम ने 1450 साल पहले फरमा दिया होगी रिसर्च, वला असगारु मिन ज़ालिक, इस एटम से भी छोटी चीजें दरियाफ्त होंगी मुआशरे के अंदर। तो अगर इससे छोटी से छोटी से छोटी कोई अमल, कोई बात होगी, कोई हरकत होगी, वो भी अल्लाह से छुपी नहीं रह सकती। वला अकबरू, और इससे बड़ी भी नहीं, इल्ला फी किताबिम मुबीन, मगर ये वाज़ेह किताब में मौजूद है। किताब के साथ मुबीन का लफ्ज क्यों लगाया गया, जरा इसका मकसद भी समझिएगा। मुबीन का लफ्ज क्यों लगाया गया? ये किताब है, ये बंद है, मैंने और आपने कोई जुमला ढूंढना है, कोई आयत ढूंढनी है। किताब का मतलब ये होता है कि इसमें से ढूंढनी पड़ेगी। हमारे हुफ्फाज ने आयत ढूंढनी हो तो वो बड़े मुशाबे होते हैं, वो फिर सोचते हैं ये किस सूरत में आती है, ये लफ्ज किस सूरत में बदल के आता है। इसी तरह अगर आपने कोई रेफरेंस ढूंढना है तो हम किताबों की ऐसे वर्गगर्दानी करते हैं, ढूंढना पड़ता है। किताब मुबीन इसलिए कहा गया कि इस किताब में से ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो तुम्हारे आमाल अल्लाह की किताब तकदीर वाले नविश्ते में मौजूद है, वहां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। किताब मुबीन वो सारे रेफरेंस, सारे हवाला जद पहले ही वाज़ेह तौर पे मौजूद है। और फिर कुरान करीम, ये तो हर चीज को तिबयान लिकुल्ली शैइन, ये कुरान करीम का खासा है। कुरान करीम हर चीज खोल खोल के बयान फरमा देता है। लियज्जिल, किस लिए खोल खोल के ढूंढना नहीं पड़ता, किस लिए? मैं अच्छा आपको मिसाल देता हूं, ये देखिए, हम सब के जो पर्सनल मैटर्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन हम में से कोई बंदा कुरान करीम को यहां से खोल के पढ़ना शुरू करे, मैं पढ़ूंगा, मुझे लगेगा ये तो मेरी जिंदगी की बातें हो रही हैं। आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे ये तो मेरे घर की बातें हो रही हैं। मैं आजकल ऐसे हालात से दो चार हूं। तिबयान लिकुल्ली शैइन, हर चीज को अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है। किस लिए? लियज्जियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, ताकि आमाल, नेक आमाल करने वालों को और ईमान वालों को अल्लाह करीम बदला दे दे। क्या बदला मिलेगा? उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, अल्लाह करीम उनको बख्शिश भी देंगे और इज्जत वाली रोजी भी देंगे। हम झूठ इसलिए बोलते हैं, मैंने कल भी शायद गुजारिश की थी, हम कहते हैं जितनी देर झूठ ना बोलें कारोबार नहीं चलता। अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम इस्लाम के अहकामात पे अमल करो, मैं इज्जत वाली रोजी तुम्हें दूंगा। तो मग़फ़िरत भी मिलेगी, इज्जत वाली रोजी भी मिलेगी। 2 शर्तें हैं, ईमान और आमाले सालिहा को अपनी पहचान बना लीजिए। वल्लज़ीना सअऊ फी आयातिना, कुछ लोग ऐसे भी बदनसीब है जो हमारी आयतों में कोशिश करते हैं। कोशिश अलग अलग है हर बंदे की। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश थी, वो फरमाया करते थे मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखूं तो मेरी किताबें 19 ऊंटों पे लाद दी जाएंगी, मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखूं। हाफिज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह, इनके एक उस्ताद थे, उन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिखी, 3000 जिल्दें बनी थी, 3000 जिल्दें बनी थी। स्टूडेंट कहने लगे उस्ताद जी इन्नी लंबी चौड़ी किन्ने तफसीर पढ़नी है, कोई शॉर्टकट मारो, थोड़े जे विचों इक्तबासात कढ़ लइए। अब बड़ी बड़ी मुश्किल के बाद और बड़ी अरक रेजी के बाद इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह के उस्ताद ने जो तफसीर शॉर्टकट की थी वो 1700 जिल्दों में थी। फिर शॉर्टकट की गई 900 जिल्दों में। अभी भी शायद दुनिया के किसी मकतब खाने में वो नविश्ता पड़ा होगा, नादर है वो तफसीर। इमाम मिर्ज़ी उन्हें कहते हैं। तो 900 जिल्दों में उनकी तफसीर थी।
ایک یہ کوشش ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، یہ تیسرا سیشن ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے فہم القرآن کا، تو یقین کیجئے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئے انداز سے تفسیر سننے کو، سنانے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو ملتی ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ ایک وہ بد نصیب ہیں جو کوشش کرتے ہیں آیات کے بارے، لیکن کیا کوشش کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ آیات میں سے معاجزین اللہ کو لاجواب کرنے والی آیات ڈھونڈتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر ایک کی اپنی کوشش ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حافظ اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ تعالی، فیصلہ آباد میں ایک جلسہ تھا ختم نبوت کے اعتبار سے، تو وہ کہنے لگے آج میں سورہ یوسف پڑھوں گا، سورہ یوسف میں پڑھوں گا اور سورہ یوسف کی ہر آیت سے میں ختم نبوت کا استدلال پیش کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے استاد حافظ عبد الوہاب روپڑی مفسر قرآن، اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، وہ فرمایا کرتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن ہم بھی اس فہم کو نہیں پہنچ سکے کہ سورہ یوسف کی ہر آیت سے ہم ختم نبوت کا استدلال کر سکے۔ وہ کبھی کبھار بس ایسے ہوتا ہے کہ وہ فہم کھل جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو بندہ بیان کرتا جاتا ہے۔ یہ تھی ہم لوگوں کی کوشش۔ کافروں کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ معاجزین، وہ عاجز کرتے ہیں، وہ اعتراض ڈھونڈتے ہیں، لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ لوگ وہ ہیں جن کو دردناک سزا کا عذاب ملے گا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیے کہ جن کو علم دیا گیا وہ جب دیکھتے ہیں وہ چیز جو اللہ کی طرف سے اترتی ہے، هُوَ الْحَقُّ، وہ کہتے ہیں یہی حق ہے، اتھینٹک یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، یہ حرف آخر ہے قرآن کریم۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ حمد تعریف والے اور غالب اللہ کے راستے کی طرف ہدایت بھی کرتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں نے ایک اجلاس بلایا، کہنے لگے هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم آپ کو ایک بندے کی بات نہ بتائیں جو کہتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ٹکڑے ٹکڑے سے مراد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا، ذرے ہڈیاں ختم ہو جانا۔ یہ اجلاس ولید بن مغیرہ کے گھر میں ہوا تھا، کافر تھا، اسلام دشمن تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے گھر میں اجلاس ہوا تھا، کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے، کوئی تجویزیں پیش کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا مشہور کر دو کہ رسول اللہ علیہ السلام جو قرآن سناتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ یاد باللہ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا وہی لے کے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا یار اعتراض بندہ وہ کرے جو بنتا ہو، سارا مکہ جانتا ہے کہ محمد علیہ السلام نے کبھی انسانوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولا، جو بندہ انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ یہ ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی، یہ فٹ نہیں آئی بات، کوئی اور بات سوچو۔ ایک بندہ کہنے لگا پھر مشہور کر دیتے ہیں کہ حضور پہ جن آ گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے، حضور کسی جن کے تسلط میں ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، یہ مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ لیازب، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ ولید بن مغیرہ پھر بولا، کہنے لگا یار کوئی بات کرنے والی ہے کافر، یہ بندہ ہے کافر، کہتا یار کوئی بات کرنے والی کرو، کوئی بنتی بات بناؤ۔ آپ نے نہیں دیکھا دیوانوں کو تو اپنی ہوش نہیں ہوتی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کی بھی فکریں کرنے والے ہیں، وہ تو دوسروں کے بھی بار اٹھانے والے ہیں، یار یہ بھی اعتراض نہیں بنتا۔ کہنے لگے پھر کریں کیا؟ کہنے لگے ایک بات کرو، صرف مکر جاؤ، انکار کر دو کہ نہیں مرنے کے بعد ہم نے نہیں اٹھنا، ہمارے پاس آ جا کے بس یہی ایک رستہ ہے، ہم نے نہیں اٹھنا مرنے کے بعد۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو میرے پیغمبر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ام بھی جن، یا ان پہ کوئی جن آتا ہے، وہ جنون کے مریض ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ اصل تکلیف یہ تھی کہ وہ آخرت کے منکر تھے، اس لیے وہ میرے پیارے نبی پہ اعتراضات کرتے تھے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، فی العذاب والضلال البعید، یہ عذاب میں بھی ہوں گے اور دور کی گمراہیوں میں بھی ہیں۔ افلم یروا، وہ نہیں دیکھتے، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ آگے ہے جو پیچھے گزر چکا ہے وہ
جانتے نہیں ہیں ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں زمین پھٹے، یہ زمین میں دنسا دیے جائیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم آسمان سے بادل کا کوئی ٹکڑا توڑ کے ان پہ گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے دعا کیجئے اللہ ہمیں رجوع اللہ کی توفیق دے دے۔ ففروا اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، دوڑ آؤ، اپنے نقصان کو سمجھیے تو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، جس کو فکر ہو، جس کو آخرت کی تیاری کا ڈر ہو، یہ اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ہمارے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں میاں محمد باقر رحمہ اللہ تعالی، ابھی ان کی سیرت پہ کتاب بھی آ گئی ہے، میاں باقر رحمہ اللہ کی سیرت پہ مارکیٹ میں ابھی کتاب شائع ہوئی ہے۔ میاں محمد باقر رحمہ اللہ گھر سے کھاتے پیتے گھر کے فرد تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسائشیں دی تھی، لیکن یہ ہمیشہ سادی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن مریدین نے کہا کہ حضرت صاحب لوگوں نے ملنے آنا ہوتا ہے، مختلف ڈیلیگیشنز آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو تھوڑے سے کپڑے ذرا اچھے پہن لیا کریں۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے میں ایک مسئلے میں دوچار ہوں، ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، بس دعا کیجئے وہ حل ہو جائے، پھر اس کے بعد میں قیمتی کپڑے پہنا کروں گا۔ مرید سمجھنے لگے کہ شاید کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی فیملی پرابلم ہوگی، تو ایک دو نے پوچھ ہی لیا کہ میاں صاحب وہ مسئلہ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا تو وہ حل نہیں ہوا، آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک فکر لگی ہے، بس ایک پریشانی ہے، میری وہ حل ہو جائے تو میں اچھے کپڑے پہنا کروں گا، پھر قیمتی مہنگے مہنگے جوڑے پہنا کروں گا، تو وہ پریشانی کیا ہے، کوئی ہمارے لائق ہے تو بتائیے۔ تو میاں محمد باقر رحمہ اللہ فرمانے لگے وہ پریشانی پل صراط سے گزرنے کی پریشانی ہے، میں جس مسئلے میں مبتلا ہوں وہ پل صراط والی منزل ہے، دعا کیجئے میں اس پریشانی سے گزر جاؤں، جب پل صراط سے میں گزر جاؤں گا پھر میں مہنگے مہنگے کپڑے پہنوں گا۔ مطلب کیا، پل صراط سے گزر کے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں ریشمی لباس انشاءاللہ مومنین کا مقدر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ فکر اسے، نشانیاں اس کے لیے ہیں جو رجوع اللہ کا طلبگار ہو، جس کے دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کا اندیشہ ہر وقت ہو کہ میں نے کسی وقت بھی مر جانا، دنیا سے جانا اور جا کے اپنے مالک کو جواب دینا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے قرآن کریم نشانیاں پیش کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ سے دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی آیات کی اللہ کریم ہمیں عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما دے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ کریم قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے، ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لے، ہمارے بچوں کے لیے نیک اسباب اللہ پیدا فرما دے، ہماری مالی مشکلات کو اللہ آسان فرما دے، روزگار کی اسباب پیدا فرما دے، اور دعا کیا کریں جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں میرے کریم مالک نیک اور صالح زندگی والے صحت مند بیٹے نصیب فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار اور دین اسلام کے مطابق چلنے والا بنا دے، مقروضوں کے قرض اللہ دور فرما دے، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ میسر ہو، اور اللہ پاک ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش فرما دے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔